بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ انتخابات سے قبل سپریم کورٹ میں تقرری اختیارات کا غلط استعمال ہے، صدارتی امیدوار جو بائیڈن۔ کورونا کی نئی ریسرچ نے سائنسدانوں کو دنگ کر دیا، کورونا 2022 تک ختم ہو جائے گا، بل گیٹس۔ سعودی لڑکیوں کی کراٹے سیکھنے میں دلچسپی، تاج محل اور آگرہ کو 6 ماہ بعد کھول دیا گیا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے، اسلامی تعاون تنظیم۔ بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا جائے، 14 امریکی سینیٹرز کا حکومت کو خط۔ صدر ٹرمپ کا یو ٹرن ٹک ٹاک معاہدہ منظور کرنے کا اشارہ۔ سرحدی کشیدگی میں کمی کے لیے بھارت پاکستان سے بھی مذاکرات کرے، فاروق عبداللہ۔ کورونا سے نجات پانے کے بعد مریضوں میں مختلف اقسام کی بیماریاں۔ نون لیگ نے ایک بار پھر بھارتی ایجنڈے کو فروغ دیا، وزیر اعظم عمران خان۔ کوڑا کرکٹ سیاحوں کے گھروں میں بھیجا جائے گا، تھائی لینڈ حکومت۔ روزانہ کشمش کھانے سے جسم میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انتخابات سے قبل صدر ٹرمپ کو سپریم کورٹ میں تقرری کرنے کا منصوبہ طاقت کا غلط استعمال ہے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ صدر ٹرمپ اس ہفتے ایک آزاد خیال جسٹس کو نامزد کریں گے۔ جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی آئین امریکیوں کو ایک موقع مہیا کرتا ہے اور ان کی آوازیں سنی جانی چاہیے۔ انہوں نے یہ واضح کرنا چاہیے کہ وہ طاقت کے اس ناجائز استعمال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں سینٹ ریپبلکن سے اپیل کرتا ہوں کہ براہ کرم اپنے ضمیر کی آواز سنیں، لوگوں کو بولنے دیں۔ یورپی سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ کورونا ان حالات میں بھی اپنا تحفظ کر سکتا ہے جس میں دیگر جراثیم ہار مان لیتے ہیں۔ ہنگری میں ہونے والی ایک تحقیق میں ماہرین نے کورونا کو ایک سوئی کے سرے سے دبا کر جاننے کی کوشش کی کہ کتنی طاقت سے یہ کسی غبارے کی طرح پھٹ سکتا ہے۔ تحقیق کے دوران کورونا کے ایک ذرے کو لیا گیا، سرے سے کورونا کو دبایا گیا اور دریافت ہوا کہ دبانے کے بعد جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ ایک بار پھول جاتا ہے۔ ماہرین نے 100 بار ایسا کیا اور ہر بار یہ ذرہ اپنی شکل برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس تحقیق میں شامل ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ کورونا حیران کن حد تک مزاحمت کرتا ہے۔ یہ نیا کورونا مسلسل سائنسدانوں کو اپنی منفرد ساخت سے حیران کر رہا ہے۔ اس تحقیق سے اشارہ ملتا ہے کہ کورونا سب سے زیادہ لچکدار ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ اس کی مکینیکل اور خود کو ٹھیک کرنے کی خصوصیات ممکنہ طور پر مختلف ماحولیاتی عناصر میں ڈھلنے کی صلاحیت مہیا کرتی ہے۔ مائیکروسافٹ کمپنی کے بانی بل گیٹس نے کہا ہے کہ عالمی وبا کورونا 2022 میں ختم ہو جائے گی اور یہ وبائی مرض غیر معینہ مدت تک نہیں چلے گا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ 2021 میں زندگی معمول پر آ جائے گی اور ویکسین کے استعمال سے امریکہ میں کیسز بھی کم ہو جائیں گے۔ بل گیٹس نے کورونا وبا سے نپٹنے کے لیے دنیا کو $650 ملین کی امداد دی ہے، جو کہ کسی بھی انفرادی شخص کی جانب سے دی گئی سب سے زیادہ امداد ہے۔ اس رقم کو ویکسین بنانے اور غریب ممالک تک پہنچانے میں استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں وبائی مرض کا خاتمہ کرنے کے ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ یہ دوبارہ نہ آئے۔ مائیکروسافٹ کے بانی کا کہنا تھا کہ اگر عالمی سطح پر یکساں اقدامات کیے جائے تو 2021 میں کیسز کی تعداد کافی کم ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار ویکسین تیار ہوگی تو پھر ہمیں اس کی بلا تفریق فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا اور صرف امیروں کو تقسیم کرنے سے یہ وبا ختم نہیں ہوگی۔ سعودی عرب میں طائف کی خواتین کی کراٹے میں دلچسپی بڑھ گئی ہے اور وہ لیڈیز سپورٹس کلب میں کراٹے سیکھنے کے لیے آنے لگی ہیں۔ خواتین کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کرتے ہوئے کراٹے سیکھ رہی ہیں۔ سپورٹس کلب آنے والی خواتین مختلف قسم کے کھیلوں میں دلچسپی لے رہی ہیں، تاہم کراٹے اور مزاحمتی کھیلوں میں ان کی دلچسپی غیر معمولی ہے۔
سعودی لڑکیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراٹے سیکھنے سے ڈسپلن آتا ہے اور کسی بھی معاملے کے بارے میں فوری رد عمل دینے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔ کورونا کی وجہ سے 6 ماہ کی بندش کے بعد تاج محل اور آگرہ فورٹ کو سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ تاج محل اور آگرہ فورٹ کو مکمل SOPs اور تمام حفاظتی انتظامات کے ساتھ کھولا گیا ہے اور سیاحوں کے لیے SOPs پر عمل کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ تاج محل میں 2 مرحلوں میں ایک دن میں 5000 سیاحوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ 2500 سیاح دوپہر 2 بجے سے پہلے اور 2502 بجے کے بعد تاج محل کی سیر کر سکیں گے۔ آگرہ قلعہ میں بھی روزانہ 2500 سیاحوں کو آنے کی اجازت ہوگی، جبکہ ٹکٹ بھی آن لائن خریدا جا سکے گا۔ دوستو، بھارتی حکومت نے چند روز قبل تاج محل اور آگرہ فورٹ 21 ستمبر سے کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ غیر قانونی زیر قبضہ مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بند کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے تاکہ مقبوضہ وادی کے عوام اپنا حق خود ارادیت استعمال کر سکیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نئے قوانین کے ذریعے منظم انداز میں بھارت کے غیر قانونی مقبوضہ وادی کی آبادی کا تناسب تبدیل کر رہی ہے۔ 16,37,000 سرٹیفکیٹس جاری کرنے کا مقصد مقبوضہ علاقے کی مسلمان اکثریت کو ہندو اکثریت میں تبدیل کرنا ہے۔ بھارت کی طرف سے مقبوضہ وادی کے مسلمانوں کی شناخت مٹانے کے لیے نئی قانون سازی کے ذریعے اردو کی حیثیت بھی تبدیل کی جا رہی ہے۔ بھارت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ غیر انسانی محاصرہ ختم کرے، مواصلاتی نقل و حرکت پر امن اجتماعات پر پابندی اٹھائے، اسیر سیاسی رہنماؤں کو رہا کرے اور نئے سکونتی قوانین واپس لے۔ 14 امریکی سینیٹرز نے امریکی حکومت کو خط لکھا ہے کہ جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ بھارت کو مذہبی ظلم و ستم روا رکھنے پر اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیا جائے۔ خط میں زور دیا گیا ہے کہ امریکی قوانین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ امریکی حکومت فیڈرل کمیشن کی ان سفارشات پر غور کرے جن پر بعض ملکوں کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دینے کے لیے کہا گیا تھا۔ بھارت کی ان ایجنسیوں پر بھی پابندی لگائی جائے جو اس میں ملوث ہیں۔ اس خط کے بعد امریکی محکمہ خارجہ 30 روز کے اندر اندر سفارشات کے حوالے سے امریکی کانگریس کو آگاہ کرے گا۔ خط میں مزید کہا گیا ہے کہ ہمارا ملک اس اصول کی بنیاد پر قائم ہوا تھا کہ تمام افراد کو مرضی کا مذہب اختیار کرنے کی اجازت ہو اور انہیں اس حوالے سے حکومت یا کسی بھی جانب سے کسی ظلم و ستم کا سامنا کرنے کا کوئی خوف نہ ہو۔ آزاد دنیا کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے امریکہ اس اہم انسانی حق کو فروغ اور رواج دے، یہی ہماری خارجہ پالیسی مقاصد کا بنیادی حصہ ہے۔ انہوں نے امریکی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ نہ صرف US کمیشن کی سفارشات کو تسلیم کر لیں بلکہ بھارت اور اس کی ایجنسیوں کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے لیے بھی فوری اقدامات کرے جو مذہبی حوالے سے ظلم و ستم میں ملوث ہیں۔ دوسرا، متعلقہ شہریوں کے اثاثے منجمد کیے جائیں یا ان کے امریکہ میں داخلے پر پابندی عائد کی جائے۔ دوستو، سینیٹرز کا خط ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کو مذہبی ظلم و ستم روا رکھنے کا ذمہ دار قرار دینے کے لیے کانگریس میں ایک مضبوط سپورٹ پائی جاتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر یو ٹرن لیتے ہوئے چائنیز ویڈیو شیئرنگ ایپلیکیشن ٹک ٹاک کا امریکی کمپنیوں کے ساتھ ہونے والا مجوزہ معاہدہ منظور کرنے کا اشارہ دے دیا ہے، جبکہ صدر نے 3 دن قبل اشارہ دیا تھا کہ وہ ٹک ٹاک اور امریکی کمپنی اوریکل کے درمیان ہونے والے معاہدے کو مسترد کر دیں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ وادی کی جماعت نیشنل کانفرنس کے صدر اور رکن پارلیمان فاروق عبداللہ نے بھارتی حکومت سے سرحدی کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان سے بات چیت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھارتی لوک سبھا سے خطاب میں فاروق عبداللہ کا کہنا تھا کہ سرحدی کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور لوگ مر رہے ہیں۔ اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ بات چیت کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت جیسے چائنا سے بات کر رہا ہے، ایسے ہی اس صورتحال سے نکلنے کے لیے پاکستان سے بھی بات کرنی ہوگی۔
ماہرین نے کورونا سے نجات پانے والے مریضوں میں مختلف اقسام کی بیماریاں پیدا ہونے کا انکشاف کیا ہے۔ ڈاکٹروں کی کاوشوں اور لوگوں کے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے سے لاکھوں متاثرین صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ کورونا کو شکست دینے والے افراد میں ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ماہرین کا مزید کہنا ہے کہ کورونا سے نجات پانے کے بعد متاثرین بخار، قبض یا ہیضے یا شدید تھکاوٹ، دماغ میں دھند چھائے ہونے کا احساس اور دوسری پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں۔ کئی ماہ بعد بھی متعدد اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں، جن میں بالوں سے محرومی، بہت شدید تھکاوٹ، سنسناہٹ کا احساس، ڈپریشن، یادداشت سے محرومی اور ٹانگوں میں تکلیف شامل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ اجلاس سے پہلے پاک آرمی کو بدنام کرنا بھارتی سازش کا حصہ ہے اور نون لیگ نے ایک بار پھر بھارت کے ایجنڈے کو فروغ دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اے پی سی میں بیٹھے چہروں اور ان کے ذاتی مقاصد سے قوم آگاہ ہے، پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ سارے اپنے مفادات کی خاطر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اپوزیشن کی اے پی سی ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش تھی۔ اپوزیشن کی اداروں پر تنقید اپنی کرپشن سے توجہ ہٹانے کی بھی کوشش ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک ایک پوری لابی ہمارے اداروں کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ بھارت پاکستانی اداروں اور ملک میں عدم استحکام سمیت جنرل اسمبلی اجلاس سے قبل دنیا کی توجہ مقبوضہ وادی سے ہٹانا چاہتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک بار پھر لندن میں بیٹھا مفرور شخص ملکی اداروں کو بدنام کر رہا ہے۔ نواز شریف کی تقریر اور ٹائمز آف انڈیا میں چھپی خبر ایک ایجنڈے کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ان کی تقریر کے بعد پاکستانی اداروں کے خلاف بھارتی میڈیا زہر اگل رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک پر جب بھی کوئی آفت آئی، آرمی نے اپنی قوم کا ساتھ دیا۔ لیبیا، عراق، شام جیسے ممالک کمزور آرمی کے باعث تباہ ہوئے۔ ہم ملکی اداروں کو بدنام کرنے کی سازش ناکام بنائیں گے اور عدالتوں اور آرمی کو بدنام نہیں ہونے دیں گے۔ سیاحوں کی طرف سے جگہ جگہ پر کوڑا کرکٹ پھینکنے سے تنگ آئی تھائی لینڈ نیشنل پارک کی انتظامیہ نے انہیں سبق سکھانے کا نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے، جس کے تحت یہ کوڑا سیاحوں کے گھروں میں بھیجا جا رہا ہے۔ اب دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوڑا کرکٹ سیاحوں کے ایڈریس کے بغیر ان کے گھر کیسے پہنچایا جائے گا؟ پارک انتظامیہ نے اس کا حل یہ نکالا ہے کہ پارک میں داخل ہونے سے پہلے سیاحوں کو گھر کا ایڈریس لکھنے کو کہا جاتا ہے۔ حکومت نے فیس بک پوسٹ میں لکھا ہے تھائی لینڈ حکومت نے فیس بک پوسٹ میں لکھا ہے کہ ہم تمہارا گند تمہارے گھر بھیجیں گے۔ حکومت نے لکھا ہے کہ گند پھیلانا جرم ہے، جس کی سزا 5 سال قید اور جرمانہ ہو سکتی ہے۔ روزانہ کشمش کھانے سے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے جان کر آپ اسے شاید سونے کے بھاؤ خرید کر بھی کھایا کریں گے۔ صحت کے امور سے متعلق معروف ویب سائٹ گولڈ سکائی نے کشمش کے حیران کن فوائد بیان کیے ہیں، جو لندن کے طبی ماہرین کی تحقیق کا نتیجہ ہیں۔ اس تحقیق کے مطابق کشمش انسان کی جلد کو بڑھاپے اور بڑھتی عمر کے ظاہری اثرات سے بچاتی ہے۔ پابندی کے ساتھ کشمش کھانے سے انسانی جسم میں دوران خون کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ صحت مند دانتوں کے واسطے باقاعدگی سے کشمش کھانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کشمش میں ایک ایسا کیمیائی نباتیاتی مواد پایا جاتا ہے جو ہماری جلد کو انتہائی تیز دھوپ کے نقصان اور اس کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کالی کشمش کو پابندی کے ساتھ کھانا قبل از وقت سفید بالوں کے نمودار ہونے کو روکتا ہے۔ یہ وٹامن سی اور فولاد سے بھرپور ہونے کے سبب معدنیات کے جذب ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، لہذا خوبصورت اور چمکدار بالوں کے حصول کے واسطے پابندی کے ساتھ کشمش کھانے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔